عید کی نماز چونکہ سال بھر کے بعد آتی ہے، اس لیے نماز کا طریقہ بہت سارے دوست احباب کے ذہنوں میں نہیں رہتا، اور کون سی تکبیر میں ہاتھ اٹھانے ہیں، کس جگہ تکبیر کہنی ہے، لوگ نماز میں ایک دوسرے کو دیکھ کر رہے ہوتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کا جو خشوع خضوع ہے، توجہ ہے اللہ کی طرف، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا سیکھنا یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور عید یہ تو وہ فصل کاشت کرنے کا وقت ہے کہ رمضان شریف میں آپ نے جتنی نیکیاں کی، جتنا اعمال کیے آپ نے اللہ پاک کو راضی کرنے کے، عید کا دن اس کے بدلے کا دن ہوتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد عید کی نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کا مفہوم ہے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس حال میں گھروں کو لوٹو کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ فرشتے راستے میں مصافحہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اپنے گھر میں اس حال میں واپس آتے ہیں جیسے وہ بچہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن وہ نماز کا طریقہ پورا آنا چاہیے، نماز کی سمجھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بہت قیمتی چیز ہے اور ہم اس سے محروم رہ جائیں، یا نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے نبی پاک علیہ السلام نے جو بتلایا ہے وہی ہمارے ذہنوں میں نہ ہو۔ اب اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ دیکھیں، عید کی نماز میں 3 اضافی چیزیں ہیں، بلکہ 2 اضافی چیزیں۔ ایک تو خیر ہوتی ہے ہر نماز میں، لیکن اس میں تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ پہلی چیز عید کی نماز کی نیت ہے، دوسری چیز عید کی نماز میں 6 تکبیریں ہیں اور ان کا مقام ہے، اور تیسری چیز نماز کے بعد خطبہ ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا سننا پڑھنا لازمی ہے یا نہیں ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ نیت، اور نیت ہی تمام چیزوں کا مرکز ہے، بنیاد ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ جو عید کی نماز ہے اس کی نیت ہم یوں کریں گے کہ 2 رکعت نماز وتر، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، زائد 6 تکبیروں کے، 6 تکبیروں کے ساتھ جو زائد تکبیریں، بس اس کو دل میں سوچنے، زبان سے کہنا کوئی ضروری بھی نہیں ہے کہ بندہ زبان سے کہے تو وہ تو لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ ظاہر ہوتا ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، ذہن میں یہ ہو کہ 2 رکعت نماز عید الفطر پڑھ رہا ہوں، واجب پڑھ رہا ہوں، اور اس میں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ میں یہ پڑھوں گا۔ یہ نیت جب آپ نے کی، اب امام کے ساتھ آپ کھڑے ہو گئے اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ دیے، آپ نے بھی اللہ اکبر کہا اور ہاتھ باندھ دیے۔ امام سبحانک اللہم پڑھے گا، ثنا آپ بھی پڑھیں گے، اور جب ثنا ختم ہو جائے گی تو امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، آپ بھی تکبیریں کہیں گے، اور تینوں تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، تینوں کے ساتھ آپ بھی اور امام بھی۔ اور اس کے بعد امام آپ بھی ہاتھ باندھ دیں گے، امام صاحب ہاتھ باندھ دیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا امام۔ اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ کر رکوع کرے گا، رکوع اور سجدہ، سجدے کے بعد واپس جب کھڑے ہوں گے تو اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور رکوع، سورہ فاتحہ اور سورت۔ جب سورت پڑھ لی تو سورت پڑھنے کے بعد جب رکوع میں جانے لگیں گے تو رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے، امام بھی کہے گا، آپ بھی کہیں گے، اور تینوں تکبیروں کے ساتھ رفع یدین کرنا یہ لازمی ہے، واجب ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر جب امام کہے گا آپ بھی کہہ کر اس کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع، سجدے اور تشہد اور سلام پھیر دیا جائے گا۔ یہ بہت آسان سا طریقہ ہے نماز کا۔ اس کے بعد نماز کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ خطبہ پڑھنا سنت ہے، عید کا خطبہ پڑھنا سنت ہے، لیکن اس کا سننا واجب ہے۔ یعنی امام جو خطبہ پڑھتا ہے اس کے لیے پڑھنا سنت ہے، اور ہم جو نمازی ہوتے ہیں، مقتدی وہاں ہوتے ہیں جتنے بھی، ان کے لیے پڑھنا سننا واجب ہے۔ اب اگر کوئی بندہ خطبہ سنے بغیر آئے گا تو یہ تارک واجب ہوگا، گنہگار ہوگا۔ اس لیے دیکھا بھی گیا ہے کہ دین سے دوری کا نتیجہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور فوراً گھروں کی طرف نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ عید کے دن خطبہ سننے کی زحمت ہی نہیں کرتے، اور جمعے کی نماز میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ سنتیں تک ترک کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ یہ اپنی بدنصیبی ہے، محرومی ہے۔ اس لیے اس کا خیال رہے کہ خطبہ سنا جائے اور پورا سنا جائے، اور سننے کے بعد آپ امام کا دعا کرے گا، آپ بھی دعا کریں، اور اس کے بعد اپنے گھروں کو واپس آ جائیں۔ پھر عید کی نماز کے بعد مصافحہ کیا جاتا ہے، لوگ ملتے ہیں، تو یہ ممنوع نہیں ہے، ملیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں اور ایک دوسرے کے حال احوال لیں، اور انہیں یہ دعا دیں کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں ایسی عیدیں لائے
ایسے رمضان کی بابرکت سعادتیں آپ کو میسر ہوں، مہیا ہوں، اور دوسروں سے دعاؤں کا کہیں کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کریں، اور یوں پھر اپنے گھروں کی طرف واپس لوٹیں۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہے کہ عید کی نماز کی جو ایک خاص عبادت اور ہے، وہ یہ کہ عید کی فجر کے بعد عید کی نماز تک کسی قسم کے نفل پڑھنا یہ منع ہے۔ عید کے علاوہ عام ایام میں چونکہ وہ جب طلوع شمس ہوتا ہے اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ حاجت پڑھی جاتی ہے، عید کے دن یہ سب پڑھنا منع ہے۔ بس عید کی نماز پڑھی اور عید کی فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد مکمل طور پر عید کی نماز کی تیاری کرنی ہے، یعنی ہر وہ کام کرنا ہے جو عید کی نماز کے لیے آپ کو معاون ہو، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، سرما لگانا وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اور کوشش رہے کہ سب سے پہلے مسجد میں جائیں، عیدگاہ میں جائیں، تاکہ جتنا بندہ پہلے جائے گا اتنا زیادہ ثواب حاصل کرے۔ اگر آخر میں آپ کو 2 لفظوں میں سمجھاؤں نا کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ نیت کریں، دل میں سوچیں کہ 2 رکعت نماز عید کی پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے، اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں امام کے ساتھ، امام اللہ اکبر کہے گا، ثنا کے بعد 3 تکبیریں ہیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے، اور تینوں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور نیچے چھوڑ دینے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر وہ رکعت پوری عام ترتیب کے مطابق ہوگی، دوسری رکعت بھی اسی ترتیب سے ہوگی۔ امام جب سورت پڑھے گا اور رکوع کے لیے جائے گا، رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہے گا، آپ بھی 3 تکبیریں کہیں گے اور رفع یدین کریں گے، اور باقی نماز اسی ترتیب سے ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔